بہرائچ سے بھی جونپور میں مقیم مغل لشکر کو رسد، کمک اور مدد پہنچ گئی۔ تب جونپور کا محاصرہ طول پکڑنے لگا۔ اس صورتحال سے شیر شاہ سوری کچھ متفکر ہوا، لہٰذا اس نے خاص خان کی طرف قاصد بھجوائے تاکہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بہرائچ پر حملہ آور ہو۔ ایسا کرنے سے اس کا مقصد تھا کہ کوئی اور نیا لشکر نکل کر جونپور والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ شیر شاہ سوری کا حکم ملتے ہی خواص خان افق کی گردن میں لہو کی سلیت بیکراں شام کے اطراف میں سمندر کے فسوں کی طرح بہرائچ کی طرف بڑھا۔ رات کی تاریکی میں وہ بہرائچ پر ذہنی سراب گرم سورج کی تمازت کی طرح حملہ آور ہوا، اور وہاں پر جو مغلوں کا لشکر تھا، اپنے پہلے ہی حملے میں اس لشکر کی حالت خواص خان نے بارود کی بو میں دم توڑتی انسانی سانسوں اور منجمد پتھروں جیسی بنا کر رکھ دی۔ صرف رات کے چند لمحوں کی جنگ کے دوران ہی بہرائچ میں جس قدر مغلوں کا لشکر تھا، اس کا خواص خان نے صفایا کر دیا اور بہرائچ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے جب دیکھا کہ جونپور کا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سے جونپور میں محصور مغل لشکر کو رسد اور کمک مل رہی ہے، تو اس نے انتظار کرنا بیکار سمجھا۔ جونپور سے ہٹ کر اس نے قنوج کے اطراف میں جس قدر علاقے تھے اس پر حملہ کیا اور اسے اپنے تصرف میں لے لیا۔ جونپور کے علاقے تک جنگ کے دوران ہمایوں کی جانب سے اس کے جس کسی گورنر نے بھی شیر شاہ سوری کی مزاحمت کی یا اس سے جنگ کرنے کی کوشش کی، تو شیر شاہ سوری نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یا اسے علاقہ بدر کر دیا۔ کہیں کہیں مغل سپہ سالاروں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے ان کی ہار لازمی ہو گئی تھی۔ جونپور کو چھوڑ کر شیر شاہ سوری نے اس کے اطراف میں بہترین فتوحات حاصل کی۔ سارے قنوج کے علاقے میں شیر شاہ سوری نے بے ربط غارت گری نہیں ہونے دی، بلکہ اس نے ایک خود مختار بادشاہ کی طرح عمل کیا۔ اس نے ہر خطے میں اپنے عمال مقرر کیے اور ان کے ذریعے فصل ربیع اور خریف کا لگان بھی وصول کیا۔ ان ساری جنگوں کے دوران جو عجیب اور غریب شے سامنے آئی وہ یہ کہ شیر شاہ سوری نے کسی شہر کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو سختی کے ساتھ حکم دے رکھا تھا کہ کسانوں یا شہریوں کو بالکل ضرر نہ پہنچایا جائے۔ شیر شاہ سوری کا غیظ و غضب صرف مغلوں کے خلاف تھا کہ بیچارے شہریوں اور کسانوں کے خلاف، چونکہ انہوں نے تو مجبور ہو کر مغلوں کی اطاعت قبول کی۔ شیر شاہ سوری کا قول تھا کہ کاشتکار بے قصور ہوتے ہیں، وہ صرف اقتدار کے موتی ہوتے ہیں۔ خواص خان بہار کے اندر پھیلا رہا تاکہ بنگال سے اگر کوئی لشکر شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو اس کی راہ روک سکے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری اپنی فتوحات کو پھیلاتا چلا گیا۔ اب صرف دو ہی مقام چنار اور جونپور ایسے رہ گئے تھے جو کہ شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ شیر شاہ سوری ان دونوں علاقوں کو فتح کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے بھی تدبیریں کرنے لگا تھا۔ ادھر بنگال کے مرکزی شہر گوڑ میں ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری اور خواص خان کی ان فتوحات کی خبر ہوئی تو اسے کانوں سنی ان خبروں کا اعتبار نہ ہوا۔ جب اسے خبریں دی گئیں اور اسے یقین ہوا تب اس نے طیش اور غصے کے عالم میں کہا کہ شیر شاہ سوری کو یہ سب کچھ کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ بہرحال یہ خبریں سننے کے بعد ہمایوں نے گوڑ سے آگرہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، جس مقصد کے لیے ہمایوں نے اپنے سپہ سالاروں کا ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ بنگال کا انتظام کس کے سپرد کیا جائے۔ اس بحث کے دوران ہمایوں نے زاہد بیگ کو بنگال کا گورنر بنانے کا فیصلہ کیا۔ زاہد بیگ ہمایوں کی بیگم کی بہن کا خاوند تھا۔ زاہد بیگ کو جب پتہ چلا تو اس پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا اور وہ ہمایوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا شہنشاہ کے خیال میں میرے بنگال میں ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ دراصل زاہد بیگ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اپنے ہاتھوں سے ہمایوں اسے موت کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ زاہد بیگ جانتا تھا کہ جب ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بنگال سے آگرہ کی طرف جائے گا تو شیر شاہ سوری یا اس کا سپہ سالار خواص خان بنگال پر حملہ آور ہوگا اور زاہد بیگ اور اس کے لشکریوں کا صفایا کر کے رکھ دے گا۔ اسی بنا پر وہ بنگال کا گورنر بننے پر آمادہ نہ تھا۔ جب ہمایوں نے بنگال کی گورنری کے لیے زاہد بیگ کا نام تجویز کیا تو زاہد بیگ نے گورنر بننے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں اس جواب سے اتنا برافروختہ ہوا کہ زاہد بیگ کو سزا دینے کی سوچنے لگا، لیکن اس سے حالت اور بھی بدتر ہو جاتی، لہذا ہمایوں خاموش رہا۔ ہمایوں کے ان خیالات سے زاہد بیگ چونکا۔ اس نے ہمایوں کے 2 سالاروں حاجی محمد اور جہانداد بیگ کو اپنے ساتھ ملایا اور انہیں بغاوت کی ترغیب دی۔ یہ تینوں مل کر بنگال سے آگرہ بھاگ گئے۔ آگرہ پہنچ کر ان تینوں نے ہمایوں کے بھائی مرزا ہندال کو اکسایا کہ وہ خود بادشاہ ہونے کا اعلان کر دے۔ ہمایوں کا بھائی مرزا ہندال زاہد بیگ اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں آ گیا۔ آگرہ میں ہمایوں کا انتہائی خیرخواہ اور مربی ایک شخص شیخ بہلول تھا۔
اسے مرزا ہندال اور اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ زاہد بیگ کے ترغیب دلانے پر مرزا ہندال نے باغیوں کی ترغیب نے رنگ چڑھا دیا، لہٰذا اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور جونپور میں جس کا شیر شاہ سوری نے محاصرہ کر رکھا تھا اس کی مدد کے لیے فوج بھجوانے کی بجائے اس نے دہلی کی طرف کوچ کیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ ادھر ودوا آشرم کی دوسری بیواؤں کے ساتھ گنگا خواص خان کی حویلی کے قریب آئی۔ وہ اکیلی ہی حویلی کی طرف بڑھی جبکہ اوما اور دوسری بیواؤں کے ساتھ دور ہی رہی۔ حویلی کے دروازے پر آ کر اس نے حسب معمول مانگنے کی صدا لگائی۔ پہلی صدا پر کوئی رد عمل نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے جب 2-3 صدائیں لگائیں تو حویلی کے اندر خواص خان کی بجائے حویلی کا ایک محافظ باہر نکلا۔ محافظ کے نمودار ہونے پر راجکماری گنگا سمجھ گئی کہ شاید خواص خان حویلی میں نہیں ہے۔ اس خیال کی آمد پر وہ یوں ہو گئی جیسے اس کی خواہشوں کے چاند غروب ہو گئے ہوں، رگے تارے تمنا دو لخت ہو گئی ہو اور بدن کی قوسیں ٹوٹنے لگی ہوں۔ تاہم وہ محافظ جب قریب آیا تو گنگا نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ محافظ نے آگے بڑھ کر چند سکے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ گنگا نے زیر نقاب سے ایک نگاہ ان سکوں پر ڈالی اور محافظ کی طرف دیکھا اور پوچھا، لگتا ہے آج مہاراج خواص خان حویلی میں موجود نہیں ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، دیکھ بہن، تیرا اندازہ درست ہے۔ امیر خواص خان گزشتہ دن ہی اپنے لشکر کے ساتھ بہار کے اندرونی علاقوں کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ خود شیر شاہ سوری بھی اس لشکر کے ساتھ بنارس کی طرف جا چکے ہیں۔ روہتاس سے کوچ کرتے وقت آقا شیر شاہ نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو لے کر وہ بنارس کی طرف گئے ہیں جبکہ دوسرا حصہ امیر خواص خان کے حوالے کیا اور وہ بہار کے وسطی علاقوں کی طرف جا چکے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ کام ہو تو بتاؤ، اس لیے کہ تمہارے متعلق امیر خواص خان ہمیں بڑی سختی کے ساتھ تاکید کر گئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں تمہیں کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ خواص خان کے لشکر کے ساتھ بہار کے اندرونی علاقوں کی طرف جانے کی خبر سن کر گنگا بیچاری سناٹوں کے انبار، تاروں کے کفن، دھستی شام جیسی اوس، دل پر سبت جدائیوں اور سوکھے شجر پر لکھے نام کی طرح ویران ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس محافظ کو مخاطب کیا، دیکھ میرے بھائی، تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ جو تو نے میرا یوں خیال کیا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو مہاراج خواص خان کب تک جنگ سے لوٹیں گے؟ اس پر محافظ کہنے لگا، دیکھ میری بہن، میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جنگ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور طول بھی پکڑ سکتی ہے، لہٰذا میں کیسے بتاؤں کہ امیر خواص خان کب تک حویلی میں لوٹیں گے؟ میری بہن، ایک کام کرنا، جب وہ آئیں گے تو ہماری شکایت مت لگا دینا، ورنہ وہ ہماری کھال ادھیڑ دیں گے۔ گنگا نے بڑی نرمی میں کہا کہ میرے بھائی، میں تم لوگوں کی کیوں شکایت کروں گی جبکہ مہاراج کی غیر موجودگی میں بھی آپ ایک بھائی کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں، میں کیوں آپ کی شکایت کروں گی؟ محافظ نے کہا، دیکھ بہن، تیرا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی گنگا وہاں سے ہٹ گئی۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گنگا جب دوسری بیواؤں کے پاس آئی تو اوما نے دیکھا تو پریشان، اداس اور غمگین تھی۔ اوما نے اسے فکر مند انداز میں پوچھا، گنگا میری بہن، کیا بات ہے؟ آج تم اداس اور افسردہ ہو؟ کیا خواص خان نے تمہیں پہچان لیا ہے اور تمہارے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے؟ گنگا کہنے لگی، اوما میری بہن، یہ بات نہیں ہے، وہ بیچارے تو گھر پر ہی نہیں ہیں۔ میں نے جب بھیک کی صدا لگائی تو حویلی کا ایک محافظ باہر نکلا، اس نے مجھے چند سکے دیے۔ میں نے جب اس سے گفتگو کی تو مجھے پتا چلا کہ خواص خان اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ بہار کے اندرونی علاقوں کی طرف جا چکے ہیں، جبکہ خود شیر شاہ سوری بھی ایک لشکر بنارس کی طرف لے کر جا چکے ہیں۔ اوما نے ایک بار پھر گنگا کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا، اب تمہاری اداسی اور افسردگی کی وجہ سمجھ میں آئی۔ دیکھ گنگا، فکر مند مت ہو، بس اب تم گیتا کی حیثیت سے خواص خان کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جانا۔ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک روز ایسا آئے گا کہ خواص خان گیتا کی حیثیت سے تمہیں بے پناہ پریم کرنے لگے گا، اور جب ہم دیکھیں گے کہ خواص خان واقعی گیتا کی حیثیت سے تمہیں بے پناہ چاہتا ہے تو پھر کسی مناسب موقع پر تم اپنا اصل روپ اس کے سامنے کر دینا، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محبت گیتا سے گنگا کی طرف بھی منتقل ہو جائے گی۔ وہ دن تمہاری کامیابیوں اور کامرانیوں کا روز ہوگا۔ ہلکی مسکراہٹ میں گنگا نے کہا، بھگوان کرے ایسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسری بیواؤں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ قنوج کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے آگرہ کی طرف کوچ کیا تھا، لیکن جیسے ہی اسے خبر ملی کہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بنگال کے مرکزی شہر گوڑ سے آگرہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو شیر شاہ سوری نے اپنی اس پیش قدمی کو روک دیا۔ ادھر جب ہمایوں کو اپنے بھائی مرزا ہندال کی بغاوت اور اپنے معتمد خاص شیر بہلول کے قتل کی خبر پہنچی تو اس نے بلا تاخیر بنگال سے کوچ کیا۔ یہ 1539 عیسوی کے آغاز کا واقعہ ہے۔ مغل سپاہی جو گوڑ میں پڑے پڑے اپنے آپ کو سست اور نکما خیال کرنے لگے تھے، وہ خوش ہوئے کہ اب کہیں دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا اور انہیں مال غنیمت سے کچھ حاصل ہوگا۔
کوئی بھی بنگال کا گورنر بننے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا ہمایوں نے اپنے ایک جرری، دلیر اور وفادار اور نمک خوار افسر جہانگیر قلی بیگ کو بنگال کا گورنر بنایا اور گوڑ میں حفاظت کے لیے اس کی تحویل میں ایک لشکر بھی دے دیا۔ شیر شاہ سوری کے لگاتار حملوں کے باعث ہمایوں بڑا محتاط دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بنگال سے لوٹنے کے لیے گنگا کے شمالی کنارے پر تحفظ کا معقول انتظام کیا، اور یہ دیکھ کر کہ شیر شاہ سوری نے اس خطے میں پہلے ہی اپنی منتشر افواج کو ہٹا کر جنوبی بہار میں بلا لیا ہے، اس نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے بھائی مرزا عسکری کو بھاگلپور ضلع میں کول کانگ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور مرزا عسکری کی تحویل میں اس نے ایک لشکر بھی دے دیا تھا تاکہ مرزا عسکری کول کانگ پر قبضہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری کے متعلق خبریں بھی حاصل کرے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ مونگیر کے پیچھے ہٹتے ہوئے دستوں پر شیر شاہ سوری کے حملہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی۔ ہمایوں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے معتمد خاص خان خانان کو مونگیر جانے کا حکم دے دیا اور اسے یہ تاکید کر دی کہ ہمایوں کے لشکر کے پہنچنے تک خان خانان مونگیر ہی میں رہے گا۔ فنون حرب کے نقطہ نظر سے مونگیر کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ہاتھ سے چلے جانے سے 2 زبردست خطرے پیدا ہو سکتے تھے۔ اول یہ کہ یہاں سے مرزا عسکری کے کول کانگ والے راستے کے خلاف جارحانہ کارروائی کی جا سکتی تھی۔ دوم یہ کہ گنگا کو عبور کر کے ہمایوں کے واپس لوٹنے کے راستے میں مزاحمت کی جا سکتی تھی۔ اسی بنا پر مرزا عسکری نے ہمایوں کو یہ خبر دی کہ شیر شاہ جو ابھی تک جونپور اور چنار کا محاصرہ کر رہا تھا اور جس نے قنوج کے سارے علاقے پر اپنا تصرف قائم کر کے آگرہ کی طرف پیش قدمی کی تھی، اب اپنے سارے لشکر واپس ہٹا رہا ہے اور اس نے اپنی ساری عسکری طاقت اور قوت کو روہتاس کے نزدیک اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے بھائی مرزا عسکری کی طرف سے یہ خبر ملنے پر ہمایوں کو قدرے اطمینان ہوا کہ گنگا کے شمالی کنارے پر دشمن کا کہیں جماؤ اور نشان نہیں ہے، لہٰذا اس نے فوج کو مزید کوچ کا حکم دے دیا اور مونگیر کے مقام پر آیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گنگا کے ایک جانب مونگیر تھا اور دوسری جانب ہمایوں اپنے لشکر کی جانب پہنچ گیا تھا۔ یہاں مرزا عسکری نے دوسرے کنارے سے آ کر ہمایوں سے ملاقات کی۔ مرزا عسکری کے وہاں پہنچنے پر اور یہ اطلاع دینے پر کہ راستے بالکل محفوظ ہیں، ہمایوں بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے سارے مشیروں وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ واپس جانے کے لیے گنگا کو کس مناسب جگہ سے عبور کرنا چاہیے۔ ہمایوں کے پوچھنے پر جواب میں اس کے تمام سردار اس رائے پر متفق تھے کہ ہمایوں کے لشکر کو گنگا کے شمالی کنارے کے برابر آگے بڑھتے ہوئے گنگا کو پار کرنا چاہیے۔ محض ایک ہمایوں کا منہ چڑا مشیر موید بیگ تھا جس نے اختلاف کیا، کیونکہ وہ ہمایوں کا منظور نظر تھا۔ اس نے سارے مشیروں اور وزیروں کی رائے سے اختلاف کیا اور ہمایوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ عظیم الشان عالی مرتبت شہنشاہ ہند ہیں، آپ کو لازم ہے کہ جس راستے سے آپ آئے تھے اسی راستے سے واپس لوٹیں، ورنہ شیر شاہ سوری کہے گا کہ اصل راستہ اختیار نہ کر کے ہمایوں اور اس کے لشکر نے دوسرے راستے سے دم دبا کر بھاگ نکلنا مناسب خیال کیا۔ ہمایوں میں یہ کمزوری تھی کہ وہ اپنا فیصلہ اکثر دوسروں پر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے موید بیگ کی اس تجویز کو قبول کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مغل لشکر نے مونگیر کے مقام پر گنگا کو عبور کیا۔ اس موقع پر نہ کسی قسم کا حادثہ رونما ہوا اور نہ قرب و جوار میں شیر شاہ کی موجودگی ہی کی کوئی خبر ملی۔ دوسری طرف خانان خان ابھی تک اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قلعہ مونگیر میں ہمایوں کی آمد کا منتظر تھا۔ اپنے مشیر خاص اور منظور نظر موید بیگ کے مشورے پر ہمایوں نے اب دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ دریائے گنگا کو پار کرنے کے بعد ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف بڑھا۔ ادھر جب تک ہمایوں کا لشکر دریائے گنگا کے شمالی کنارے کے ساتھ آگرہ کی طرف پیش قدمی کرتا رہا، شیر شاہ سوری کا کوئی ارادہ نہ تو اس سے ٹکر لینے کا تھا نہ راستہ بند کرنے کا۔ ہمایوں کا لشکر 3 حصوں پر مشتمل تھا، ایک خود ہمایوں کے پاس، ایک اس کے بھائی مرزا عسکری کے پاس اور تیسرا قلعہ مونگیر میں خانان خان کے پاس، جبکہ ہمایوں کے لشکر کا سامان اور اس کا حرب دریائے گنگا کے کنارے کشتیوں میں سوار کیے گئے اور یہ کشتیاں بھی دریائے گنگا میں اسی راستے پر آگے بڑھنے لگیں جس راستے پر ہمایوں پیش قدمی کر رہا تھا۔ دریائے گنگا کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے ہمایوں نے پٹنہ کی طرف کوچ کا حکم دیا، تاہم خانان خان ابھی تک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قلعہ مونگیر ہی میں مقیم تھا۔ یہ خبر نہیں ہو سکی کہ خان خانان کو اطلاع تھی کہ دوسرے راستے سے دریائے گنگا کو عبور کر کے ہمایوں پٹنہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، یا ہو سکتا ہے ہمایوں نے اسے خود اطلاع نہ دی ہو تاکہ مونگیر کے قلعے میں قیام کر کے خان خانان شیر شاہ سوری کے کسی بھی لشکر کو بنگال کی طرف پیش قدمی نہ کرنے دے۔ ہمایوں بڑی تیزی سے اپنے حصے کے لشکر کی کمان کرتا ہوا پٹنہ کی طرف بڑھا۔ کشتیوں کا بیڑا اس کے جنگی سامان اور لشکر کی مستورات کو لے کر بھی پٹنہ کے قریب پہنچ گیا
جہاں سارے سامان اور مستورات کو کشتیوں سے اتار کر کنارے پر لگایا گیا۔ اس وقت تک ہمایوں نے بھی وہاں پہنچ کر خیمے نصب کر دیے تھے، لہٰذا ہر شے خیموں میں منتقل کر دی گئی تھی۔ ہمایوں اپنے لشکر اور جنگی سامان کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے موجودہ واناپور کے نزدیک اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں دریائے سون دریائے گنگا میں آ کر گرتا ہے۔ شیر شاہ سوری کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ ہمایوں کہیں اپنے لشکر کے ساتھ روہتاس پر حملہ نہ کرتے، لہٰذا اس نے اپنے سارے لشکر کو دریائے سون کے اوپری بہاؤ کی جانب بہار کی جانب اکٹھا کر لیا۔ لیکن جب اسے خبر ملی کہ ہمایوں لشکر کے ساتھ بڑھتا ہوا اب آگے چنار اور غازی پور کی طرف روانہ ہو گیا ہے تو شیر شاہ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب اس نے مغلوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں شیر شاہ سوری نے اپنے سارے سالاروں اور سرداروں کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نے کہا، اس وقت ہمایوں کی فوج سراسیما اور پراگندہ ہے اور آگرہ میں بغاوت کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمایوں بنگال سے نکلنے کے بعد یقیناً مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا، جبکہ آگرہ میں بغاوت کی وجہ سے ہمایوں اب میری طرف سے پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے فرزندوں، میرے بھائیوں، سنو، اللہ کے فضل سے اب میری حالت پہلے کی نسبت زیادہ پائیدار اور مستحکم ہے۔ اگر تم سب عزیز و احباب اور فرزند و اقارب میرا ساتھ دو اور مناسب جانو تو اب میں مغلوں کے خلاف اپنی قسمت آزما سکتا ہوں۔ میرے ساتھیوں سنو، اس سے پہلے ہندوستان میں کافی چوٹیں کھا چکا ہوں۔ ہمایوں کے بنگال کی مہم پر روانہ ہونے سے پیشتر میں نے اس کو سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا، بشرطے کہ وہ بنگال میرے حوالے کر دے۔ ہمایوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا، لیکن بنگال کے سلطان کا سفیر پہنچنے کے بعد وہ وعدہ شکن ہو گیا۔ اب میں نے بہار اور جونپور سے ہمایوں کی فوجوں کو نکال دیا ہے، چنانچہ اب میرے اور ہمایوں کے درمیان صلح کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب میں اس حالت میں ہوں کہ ہمایوں پر ضرب لگا سکوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیر شاہ سوری لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنے سالاروں اور سرداروں کو مخاطب کر کے پوچھا، اس موقع پر مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں سارے سردار اور سالار آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار خواص خان سے کہا۔ پھر خواص خان نے شیر شاہ سوری کو مخاطب کر کے کہا، میرے محسن، میرے مربی، جن خیالات کا اظہار آپ نے کیا ہے میں اور میرے ساتھی سالار اور آپ کے بیٹے ان خیالات سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں۔ یقیناً ہمایوں نے ہمارے ساتھ صلح کے سارے ہی مواقع گنوا دیے ہیں۔ اب ہمارے اور اس کے درمیان صلح کے سارے باب بند ہو چکے ہیں۔ ہمایوں اس حالت میں تھا کہ ہم پر ضرب لگانا چاہتا تھا اور ہم اس کے سامنے چھپنے پر مجبور تھے۔ اب یہی حالت ہم ہمایوں کی کریں گے اور عنقریب وہ وقت آئے گا جب ہم تعاقب میں ہوں گے اور ہمایوں ہندوستان کی سرزمین میں ہمارے آگے آگے بھاگ رہا ہوگا۔ شیر شاہ میرے محسن، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب کو یقیناً پہلو بہ پہلو بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے پائیں گے۔ خواص خان کا جواب سن کر شیر شاہ سوری بے حد خوش اور مطمئن ہوا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بولا، سنو میرے فرزندوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، اب جب کہ میرے اور تمہارے درمیان اتفاق رائے ہے تو میرا ارادہ ہے کہ 1-2 روز تک ہم یہیں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے رہیں گے۔ اس کے بعد پڑاؤ اٹھائیں گے اور ہمایوں کے لشکر کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ہم سب سے پہلے ہمایوں کے لشکر پر شبخون ماریں گے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک میرے پاس، دوسرا خواص خان کی سرکردگی میں رہے گا۔ خواص خان ہمایوں کے لشکر کے پہلو پر ضرب لگائے گا۔ جب ہمایوں اس کے سالاروں اور لشکری اپنے پہلوؤں پر حملہ آور ہونے والے خواص خان کی طرف توجہ دیں گے تو میں پشت کی طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ اس طرح ہم مغل لشکر کی توجہ اور قوت کو بانٹ کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اپنے اس متوقع شبخون میں ہم پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ لشکر میں ایک بار پھر سارے سالاروں نے شیر شاہ سوری سے اتفاق کیا اور اس کے بعد شیر شاہ سوری اجلاس کے خاتمے کا اعلان کرنا ہی چاہتا تھا کہ خیمے سے باہر پہرا دینے والا ایک محافظ اندر آیا اور شیر شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، باہر ایک مخبر آیا ہے، وہ کوئی انتہائی اہم خبر آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ اس اطلاع پر شیر شاہ سوری اور اس کے سارے سالار ایک دوسرے کی طرف فکر مند نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ شیر شاہ بولا اور اپنے محافظ سے کہا کہ اس مخبر کو بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد شیر شاہ سوری کا ایک مخبر اندر آیا اور اسے دیکھتے ہی شیر شاہ نے پوچھا، تم کیا خبر لائے ہو؟ کیا تم ہمایوں سے متعلق کوئی اچھی یا بری خبر رکھتے ہو؟ مخبر جواب میں کہنے لگا، آقا، میرے پاس ہمایوں سے متعلق کوئی خبر نہیں، اس لیے کہ ہمایوں دریائے گنگا کو پار کرنے کے بعد پٹنہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آقا، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ شیر شاہ سوری کے سارے سالار فکر مند ہو گئے۔ شیر شاہ سوری نے بھی چونکتے ہوئے پوچھا، تو کیسی خبر لایا ہے؟ مخبر پھر کہنے لگا، آقا، ماضی قریب میں بنگال اور بہار کی سرحدوں پر ایک شخص نے ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے تباہی اور بربادی مچائی تھی۔ اس کا نام مہارت تھا۔ کچھ عرصے تک یہ بنگال کے سابق حکمران سلطان محمود کے لیے ہی درد سر بنا رہا۔ سلطان محمود نے اسے پکڑنے اور زیر کرنے کی بڑی کوشش کی،
لیکن یہ مہارت اس کے قابو میں نہیں آیا۔ ہمارے بہار اور بنگال پر حملہ آور ہونے سے کچھ پہلے یہ مہارت کہیں گمنامی میں چلا گیا تھا اور لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ وہ کسی حادثے میں مارا جا چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔